الا للہ الدین الخالص۔ اور کیسے حساب نکالیں گے، اور سونا چاندی کتنا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے عزیز دوست، ہر سال یہی مسئلے، یہی باتیں سنا کے ہم بھی تھک گئے، پر آپ لوگ نہیں تھکے۔ اس امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ سارے جہان کا میتھ پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں۔ افسوس کہ نہ ان کو زکوٰۃ کے مسئلوں کا پتہ ہے اور نہ وراثت کے مسئلوں کا پتہ ہے۔ ایسی عجیب و غریب ہے یہ امت کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری ایسی پرورش کر دی ہے کہ ہم ہر سال یہ پوچھ کے تھک گئے ہیں لوگ ہم سے، اور ہم بھی بتا کے تھک گئے، پر ذہنوں میں بات نہیں بیٹھتی۔ ایک دفعہ کام کی بات پتہ چل جائے تو آدمی کہتا ہے میرے استاد جی نے مجھے یہ گرو سکھایا تھا۔ وہ گرو جو سب سے بڑا اور اس سے بڑا گرو دنیا میں کوئی نہیں آیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے جو زندگی گزارنے کے آداب، گر اور طریقے اور اصول بتائے ہیں، ہم لوگ انہی سے ناواقفی جب اختیار کر جاتے ہیں تو پھر ایسے سوال آتے ہیں ہمارے سامنے، اور ہر سال میڈیا پہ کبھی گامدی صاحب جواب دے رہے ہیں، کہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں، کہیں میں ہوں، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں مولانا اسحاق کا فتاوی آن لائن، کہیں طاہر القادری، سب بیچارے علماء لگے ہیں، پر اس عوام کی غفلت ٹوٹنے میں نہیں آتی۔ کتنی جہالت ہوگی جو پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اس جہالت کے نتائج کیا نکلنے پوری دنیا کے اندر۔ بہرکیف جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سونا اور چاندی دونوں کا نصاب جو اسلام نے مقرر کیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا جب ہو جائے تو آپ نے زکوٰۃ دینی۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے زیور کے اندر آپ نے چیک کروا لینا ہے کہ کھوٹ کتنا ہے اور سونا کتنا ہے۔ زیور پر 7.5 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پیور سونے کے اوپر ہے اور پیور چاندی کے اوپر ہے۔ اس لیے کئی لوگ مغالطے میں اپنی زکوٰۃ نہیں بھی بنتی ہوتی اور وہ نکالتے رہتے ہیں۔ آج کل حنفیہ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چاندی جو 52.5 تولے نا، جس کے پاس اتنی رقم یا اتنی مالیت کی کوئی اور چیزیں ہیں تو اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑا سخت نصاب ہے، اور اس نصاب کو دیکھتے ہوئے تو ہر آدمی جو ہے وہ بیچارہ پھنس جائے گا۔ بہرکیف جو صحیح فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، اور اس پیور سونے کے اوپر زکوٰۃ اس کا 40واں حصہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح اکاؤنٹ کے اندر بھی جو پیسے اگر اتنے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جس کی قیمت جو ہے آپ کی رقم کی جو اس کی وہاں پہ مقدار ہے جو اس میں لکھی جاتی ہے وہ 7.5 تولے سونا، فرض کریں 50,000 روپے ہے تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں تولہ سونا اور کتنے بنتے ہیں اس کے پیسے، تو اس حساب سے آپ کریں گے۔ یہ اصل نصاب ہے، اس کے مطابق ہی۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ادھر سے آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے، ادھر 52.5 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ادھر کچھ پیسے ہیں اکاؤنٹ کے اندر، کچھ کرائے آ رہے ہیں آپ کو، کچھ آپ نے گھر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے مل کے ایک جگہ اکٹھے کریں گے، آپ ان کو ملا لیں گے ایک جگہ اکٹھا کر کے، جب 7.5 تولے سونا کی حد تک یہ پیسے بن جائیں یا اس سے زیادہ بڑھ جائیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ساری چیزیں ملانی۔ اصول اس کا یہ ہے، سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب ہوں، اور سال کے آخر میں جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی صاحب نصاب ہوں، تو دونوں وقت میں آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے حوالے سے پیسے موجود ہوں، یا اتنا ہی سونا یا چیزیں اور موجود ہوں، تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اس دوران پیسے چاہے کم ہو جائیں یا پیسے بڑھ جائیں، اس کا کوئی نہیں دیکھا جائے گا۔ 7.5 تولے سونے سے کم بھی ہو جائیں پیسے، ٹھیک ہے، بڑھ بھی جائیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بس صاحب نصاب سال کے شروع میں بھی تھے اور سال کے اینڈ پہ بھی آپ صاحب نصاب تھے، یہ بات اتنی دیکھی جائے گی، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ بینکوں میں زکوٰۃ آٹومیٹک وہ کاٹ لیتے ہیں، تو اگر حکومت وقت سے آپ مطمئن ہیں اور آپ کو چاہیے کہ بینکوں کے اندر سے ان کو زکوٰۃ دے دیں، تو ان کے ہاں بھی زکوٰۃ کا نظام ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے،
تو یہ وہاں پر بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ باقی آپ یہ پوچھتے ہیں یہ کن کن کو دینی چاہیے، اور تو یہ ہر وہ جگہ جس جگہ سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کے قرآن مجید نے 8 مصارف بیان کیے وہاں آپ کو خرچ کر دینے چاہیے یہ پیسے، اور دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی خودی اس میں مجروح ہوتی ہے، ان کو زکوٰۃ دیں تو ان کو بتانے کی اور ان کے پوچھنے پر بھی بتانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ نے کام کر لینا ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی کسی صورت میں، زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر حالات بھی ایسے ہوں اور آپ کے پاس بھی فقط زکوٰۃ ہی ہو تو آپ غیر مسلم کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیشن دے کر کے اس بیچارے کو بھی اگر پھنسائے مصیبت میں تو اس میں۔ تو اسی طرح آپ زکوٰۃ کا ایک مصرف قیدیوں کو بھی چھڑانا ہے، ان کے اوپر جرمانے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر 5000 کسی 7000 ایسے ہی پکڑے ہوئے ہیں گورنمنٹوں نے، تو وہ ان کو دے کے ان کی قیدیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان کی جانیں بھی آزاد کرانی چاہیے، لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں کرتا۔ قیدیوں کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ صوفی برکت علی صاحب جو تھے نا مرحوم، اللہ انہیں گریق رحمت کرے، انہوں نے قید خانے بڑے اچھے بھی بنوائے، وہاں قیدیوں کی سہولتیں اور کھانے پینے کی چیزیں اور کئیوں کے جرمانے جو ہے اپنے پاس سے ادا کر کے اس مرحوم نے بڑے کام کیے ہیں، تو اس طرف ہماری توجہ ذرا کم جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا، اب مزید اس کے اوپر کوئی ہوا، ہاں سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سید اپنے دوسرے سید بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، ہم تو تحفہ دیں گے، نذرانہ دیں گے عقیدت کے ساتھ، وہ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کا ادب اور احترام ہمارے اوپر واجب ہے، ہم انہیں تحائف دیں گے، ہدیے ان کی نظر کریں گے کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ باپ بیٹی کو اپنی کو جو اپنے گھر میں بیاہی گئی ہے اس کو دے سکتا ہے، داماد کو بھی آدمی دے سکتا ہے، ساس سسر کو بھی دے سکتا ہے، ہاں جی، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بھی جن کی بیٹے ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں بیچارے نہیں کما سکتے، باپ کی زکوٰۃ نکلتی، ماں کی، وہ دے دیں ان کو چپ کر کے، سب کو، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی اس کی کفالت میں ہے، ٹھیک ہے، بیوی دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، وہ دیکھتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اس میں سے اتنا ہے، میرے شوہر کے حالات تنگ ہیں تو وہ دے سکتی۔ یہ ہمارے اپنے استاد جی سے سیکھے ہوئے مسائل ہیں، اگر آپ کو اس میں سے کوئی اختلاف نظر آئے تو آپ فقہ حنفی کے مطابق ان سے اپنے علماء سے پوچھ کے ان کے مطابق زکوٰۃ دے دیں۔ جس بندے کو ہماری تحقیق پر اعتماد ہے وہ ہمارے ساتھ سارے مسائل میں چپ کر کے دے دے، جس کو اپنے علماء کی تحقیق ہے ان کو ان کی تحقیق مبارک، جیسا جس کا دل اور اعتماد کسی پر جمتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے مسائل کا حل کر لے۔ باقی نہ ہم کسی کے فتوے اٹھانے کے متحمل ہیں، نہ ہم ہی کسی دوسرے کے اوپر بھی ہم فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔